تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر اگر ہم عربی لغت میں جاتے ہیں، عربی ڈکشنری میں جاتے ہیں تو فے سین رے کے معنی ہے پردہ اٹھانا. کسی پوشیدہ چیز پر جو چیز غائب ہے اس کے اوپر سے پردہ اٹھانے کو تفسیر کہا جاتا ہے. میں بہت جلدی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اسی اعتبار سے کہا کہ تفسیر قرآن یعنی قرآن جو مبہم آیتیں ہیں، جو الفاظ، جو مطالب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تفسیر کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں. اب تفسیر کے کتنے طریقے ہیں؟ سب سے زیادہ جو مشہور طریقے ہیں تفسیر کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی خود قرآن کی آیتیں آ کر بتلائے گی کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے. جیسے ایک بہت سادی سی مثال ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا. اس آیت کی تفسیر دوسری جگہ پر اس طریقے سے آئے گی کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں خلق کیا. یہ ایک بہت سادی سی مثال ہے. یا ایک جگہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. یہ ایک دم عجیب آیت ہے، محکم آیت ہے. لیکن اسی آیت کی تفسیر خداوند عالم دوسری جگہ ارشاد فرمائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی شفاعت کر سکتا ہے لمن ارتضی، جس سے خدا راضی ہوگا. یعنی ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا قیامت میں، لیکن دوسری طرف آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں، صرف وہی لوگ شفاعت کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، جن سے اللہ راضی ہوگا، جن سے اللہ خوش ہوگا. تو یہ 2 آیتیں اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو برخلاف ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں ہے. ایک آیت کی تفسیر یہ دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ کوئی شفاعت کے قابل نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں مگر وہی قابل ہے جو اللہ جن سے راضی ہوگا. تو ایک تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن کی آیتیں ہی آ کر قرآن کی تفسیر کریں گے. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر پیغمبر اکرم کی ذات ہے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. یعنی جسے ہم تفسیر روایی کہتے ہیں، روایتی اعتبار سے تفسیر. کوئی آیت نازل ہوئی، اب کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو پیغمبر ارشاد فرمائیں کہ آیت کا یہ مطلب ہے. یا لوگوں نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے، کیسے ٹوٹ جاتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا پیغمبر یہ لوگ تم سے روزے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ روزے میں یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے، ان کاموں کو انجام دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسے کہتے ہیں تفسیر روائی. تفسیر روائی یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر روایت کے ذریعے سے پیش کریں گے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ جب آیت نازل ہوئی تو یہ قصہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، جسے ہم شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے تفسیر کا تفسیر روایت، یعنی روایتوں کے ذریعے سے آیت کی تفسیر کرنا. جیسے سورہ دہر، پورا قصہ ہم جانتے ہیں کہ یہ روایت ہے، پورا قصہ ہے کہ یہ سورہ دہر کیوں نازل ہوا اہل بیت کے بارے میں. تیسری تفسیر ہے تفسیر عقلی. تفسیر عقلی کیا ہے؟ تفسیر عقلی کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ عقل کی نعمت ہے. عقل کہے گی کہ یہاں پر یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. آیت تو کہہ رہی ہے کہ بظاہر یہ معنی ہے، لیکن عقل کہے گی جو اللہ نے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، شعور کی صلاحیت دی ہے، تفکر اور فکر کی صلاحیت دی ہے، وہ بتلائے گی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. جیسے بہت سامنے کی مثال ہے، ہم روزانہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. آیت الکرسی میں ہے کہ جو آیت الکرسی کا ہی نام رکھا گیا ہے. کیوں رکھا گیا ہے؟ اس میں ایک آیت ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. خدا فرماتا ہے کہ اللہ کی کرسی زمین اور آسمان پر بھی وسعت رکھتی ہے، زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ دیکھا جائے کہ بظاہر صرف آیت کا ترجمہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جیسے نارمل کرسی ہوتی ہے، اللہ کی کرسی زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے، یہ مطلب لیا جائے؟ نہیں. عقل کہے گی کہ نہیں، یہاں پر کرسی سے مراد کچھ اور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر سیاست مدار، ہر سیاسی آدمی، ہر پولیٹیشن کرسی کے لیے لڑتا ہے، تو کون سی کرسی کے لیے لڑتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی یعنی قدرت کے لیے، پاور کے لیے. تو یہاں پر جو آیت کا مطلب ہے وسع کرسی السماوات والارض، یعنی اللہ کی قدرت زمین اور آسمان پر حاوی ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے. تو جیسے ہم کہتے ہیں، یا ایک جگہ پر خداوند عالم فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر ہے. تو یہ کیا مطلب؟ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بدن نہیں ہے، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ سارے انسانوں کے ہاتھ پر ہے. تو ایک طرف عقل کہتی ہے، عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ کا بدن نہیں ہے، لیکن قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟
عقل کہے گی کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، تو قانون کے ہاتھ کیا ہے؟ کیا فزیکلی جو ہم ہاتھ سمجھتے ہیں وہ ہے؟ نہیں، یعنی قانون کی پہنچ سب جگہ ہے. تو ویسے ہی مطلب یہ عقل کہے گی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار، اللہ کی پہنچ ہر ایک کے اوپر ہے، کوئی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں تفسیر عقلی. صرف آیت کا ترجمہ پڑھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب ہے، بلکہ عقل کہے گی کہ یہاں پر یہ مطلب نہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم جو سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے، بلکہ اسے ہمیں سمجھنے کے لیے بھی قرآن کا سہارا لینا پڑے گا. لہٰذا اپنی باتوں کو میں تمام کرتے ہوئے کہوں گا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فرماتے ہیں کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار یا فی النار. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی مرضی کے اعتبار سے، اپنی رائے کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کرے گا، اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، میرے نزدیک میری عقل یہ بولتی ہے، یہ میری عقل یہاں پر قرآن پر کوئی اختیار نہیں رکھتی. ہم یہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں، اس نتیجے کے پیچھے بھی قرآن کا سپورٹ ہونا ضروری ہے، اہل بیت کی روایت کا ہونا ضروری ہے. لہٰذا آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصولی حضرات یا جو لوگ قرآن کی آیتوں کو یا مجتہدین کرام جو قرآنی اعتبار سے دلیل دیتے ہیں، وہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنی عقلی باتوں کو نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے، جب تک کہ اس بات کا سپورٹ، اس بات کے حمایت میں جب تک کوئی آیت یا پیغمبر اکرم یا اہل بیت علیہ السلام کی کوئی روایت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہوگی، ہم اپنی بات کو حجت نہیں مان سکتے. لہٰذا میری رائے، میرا نظریہ، میری عقل یہ کہتی ہے قرآن یہی مطلب ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنی نظریہ قرآن میں تھوپے گا یا اپنا مطلب نکالے گا، وہ اوندھے منہ جہنم میں جائے گا. ہم یا ہمارے علماء کرام یا مجتہدین اعظام جو اپنا فتویٰ دیتے ہیں یا فیصلہ نکالتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس نظریے کے پیچھے یا تو قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے یا اہل بیت علیہ السلام کی روایت کا کوئی سہارا ہوتا ہے. تبھی وہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کے نظریے کے اعتبار سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں. میں اپنی باتوں کو یہی تمام کرتا ہوں. آج ہماری پہلی بیٹھک تھی، پہلی نشست تھی. انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم اسی سلسلے کو آگے چلتے رہیں، اور انشاءاللہ 28 رجب بھی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ اسی قرآن کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ یزید شام کے تخت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ما جاء ملکن ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے. وہ اسی قرآن کا انکار کر رہا تھا. لہٰذا مخالفین قرآن پیغمبر اکرم کے زمانے سے آج جو مخالف آ رہے ہیں قرآن کے بارے میں، اس میں ہم لوگوں کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو عقلی اعتبار سے دلیل اور سمجھانے کی ضرورت ہے. تو مخالفین قرآن جب یزید جیسا سامنے آیا تو امام حسین نے کہا ہے کہ اسی قرآن کی خاطر میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. تو یہ دو مناسبتیں ہمارے پاس تھیں کہ بعثت پیغمبر کی مناسبت اور امام حسین کا مدینہ چھوڑ کر اسی قرآن کے واسطے شہید ہونا اور قربانی دینا. لہٰذا ہم رہے نہ رہیں، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے جو بھی سوال رہیں گے آپ لوگ کمنٹ باکس میں ہمارے چینل پر کمنٹ کریے، سوال کریے. انشاءاللہ ہمارا جو بھی آگے جو درس ہوگا اس میں ان سوالوں کی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.